بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کی ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نورم من نور اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا پر جو اندھیرا تھا، جو کفر، ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے تھے، آپ کی تعلیمات سے وہ اندھیرے دور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور سے پوری کائنات میں علم کی روشنی پھیل گئی۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور من نور اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اور اس تفسیر میں ہم چھٹے پارے پہ ہیں، میرے خیال سے یہی رکوع پڑھا ہوگا، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت لے کر آئے اس کائنات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کائنات میں ظلمت کے اندھیرے تھے، کفر کی تاریکی تھی، گمراہیوں کے اندھیرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کے آئے، وہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی دنیا سے کفر کے، شرک کے، بدعت کے، گمراہی کے اندھیرے دور ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل نور سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، آپ کی دعوت، آپ کا سب سے پہلا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی تجارت کے اصول بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کرنا، آپ کا نماز پڑھنا، یہ سب نور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے صبح کی سنتوں کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اللہ میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے جسم میں اللہ نور پیدا کر دے کہ میرا ہر عمل وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ نے جتنے بھی عمل کیے وہ کفر اور ضلالت سے نکالنے کے لیے، اور وہ عمل نورانیت تھے، نور تھے، اور لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آنے والے تھے۔ اور اسی کے بارے میں ہی یہاں ہم نے پڑھا تھا چھٹے پارے میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، آپ کے پاس نور اور روشنی آ چکی ہے۔ اور اسی نور اور روشنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کتاب مبین، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ یہاں واو جو ہے یہ تفسیریہ ہے، واو یعنی اسی نور کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کتاب مبین ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آگے اگلی آیت بتا رہی ہے یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ، بہ اس کے ذریعے۔ یہاں ہی کی جو ضمیر ہے یہ واحد کی ہے۔ اگر ہم یہ لیں کہ اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس نور، اس نور سے مراد ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں، اور کتاب مبین سے قرآن کریم واضح ہے، کتاب کا لفظ ہے۔ اگر یہ دو لیں تو پھر یہدی بہ ما ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین ان دونوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اگلی ضمیر جو واحد کی ہے یہ بتا رہی ہے کہ پیچھے جو نور ہے وہی نور کی وضاحت کتاب مبین کر رہی ہے۔ تو یہاں اس نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس قرآن کی تبلیغ کرتے ہوئے اور اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عمل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آپ کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، وہ سارے کا سارا نور ہے۔ اور رہی یہ بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، تو اس کے لیے آپ سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں، کیونکہ جس نے سوال کیا ہے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کو نور من نور اللہ کا معنی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے؟ نور کا معنی نور، من کا معنی سے، نور اللہ اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے نور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے نور میں سے نور ہیں؟ تو یہ سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قل کہہ دیجیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ نور میں سے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک چیز اس میں سے اس کا کچھ حصہ نکال لیا، مثلا ایک کاغذ ہے، اس کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا تو وہ اسی کا حصہ ہے نا، تو وہ تو اس جیسا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نور سے کچھ نور نکلا، من نور اللہ، کچھ نور نکل کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
تو وہ بھی تو اللہ کا حصہ ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ احد، وہ اللہ تو ایک ہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اس میں سے کوئی نکلی ہوئی چیز نہیں۔ دیکھیں نا، جو بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، والدین کا حصہ ہوتی ہیں، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس سے کوئی نکلا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ دیکھیں کہ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اور کلمہ پڑھنے والا کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، وہی ہو گیا نا کہ اللہ کے نور میں سے نور۔ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، پورے قرآن میں کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من نور اللہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کے لیے ہے۔ پورے قرآن پڑھیں، پوری ذخیرہ احادیث پڑھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں۔ آپ آگے چلیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، کسی ایک صحابی کا حوالہ نہیں ملے گا کہ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا ہو، کسی تابعی نے نہیں کہا، کسی محدث نے نہیں کہا، کسی امام نے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور پھر عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر بڑھا چڑھا کر شخصیتوں کو اوپر کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے شان کو بڑھانا نہیں، بڑھا کر اوپر نہیں کر دینا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میری شان کو نہیں بڑھانا، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی عبدک، وہ دعا بڑی پیاری ہے، غمگین بندے کی دعا ہے، اسے آپ یاد کریں جب بھی کوئی پریشانی ہو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اللہ تیرے بندے کا بندہ ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کا بندہ ہوں، ناصیتی بیدک، بڑی طویل دعا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں عبد ہوں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، انسان کے لیے جتنے بھی لفظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بشر کے لفظ ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح کا، کہ جس طرح، اور پھر یہ کہا کہ فرق یہ ہے یوحا الیہ، اللہ رب العالمین کی میرے اوپر وحی ہوتی ہے جو تمہارے اوپر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن افضل البشر ہیں، پوری کائنات کے بشر ایک طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ کے نور میں سے نور بنا دینا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے۔ شیطان نے گمراہ کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرف لے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ عقیدہ رکھنے کی توفیق دیں جو عقیدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو عقیدہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات نور ہیں اور روشنی ہے اور ہدایت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، اللہ کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں، جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، انہی سے نسل چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، آگے نسل اسماعیل علیہ السلام سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، آدم علیہ السلام کی نسل سے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، خالق اللہ ہے۔ اسی طرح جنوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، لیکن اس نور سے نہیں جو نور اللہ کی ذات ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے اپنے نور سے نہیں بنایا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں
ولم یولد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ مانے کہ اللہ کے نور سے نور ہیں تو اللہ کا تو حصہ بن گیا، کوئی چیز اگر کسی سے نکلی جائے تو وہ تو اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرشتے بھی اللہ نور سے پیدا کیا اللہ نے، لیکن جس نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا وہ نور اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن و حدیث کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مزید کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کا نمبر جو پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ ان کے پاس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔